عدالت نے میاں شہباز شریف کو باہر جانے کی اجازت دی، حکومت نے انہیں جانے نہیں دیا۔ اسی بارے میں بات کرتے ہیں اور اب نئے کیسز کھولنے کی بھی بات کی جا رہی ہے۔ سینئر صحافی تجزیہ کار حامد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میر صاحب، اسی دور حکومت میں شہباز شریف پہلے بھی 2 دفعہ گئے، واپس آ گئے، اب عدالت نے ان کو میڈیکل چیک اپ فالو اپ کے لیے جانے کی اجازت دی، لیکن اس مرتبہ انہیں نہیں جانے دیا جا رہا جبکہ ان کا نام ECL میں بھی نہیں تھا۔ تو کیا حکومت کو کوئی انفارمیشن تھی کہ یہ جائیں گے اور واپس نہیں آئیں گے، یا پھر ان کے بیانیوں کو ٹھیس پہنچتی ہے اس لیے جانے نہیں دیا جا رہا شہباز شریف کو؟ دیکھیے، میری جو رائے ہے اس سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کو اس لیے نہیں جانے دیا گیا کہ پتا تھا کہ یہ جائیں گے تو واپس ضرور آئیں گے، اور واپس جب آئیں گے تو پھر اپنے ساتھ بہت کچھ لے کر آئیں گے، تو اس لیے ان کو جانے ہی نہیں دیا گیا۔ تو شہباز شریف صاحب کا یہ ٹریک ریکارڈ ہے کہ صرف اس حکومت کے دور میں نہیں 2 دفعہ وہ جا کے واپس آئے، بلکہ اس سے پہلے بھی وہ جب بھی گئے ہیں وہ واپس ضرور آئے ہیں۔ دیکھیں، بڑی سمپل سی بات ہے، یہ کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ دیکھیں، حکومت نے اس وقت کن لوگوں کو گرفتار کیا ہوا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ ایک تو خواجہ آصف صاحب ہیں۔ خواجہ آصف صاحب کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ شہباز شریف صاحب کا جو اسکول آف تھاٹ ہے اسی کے حامی ہیں، یہ ریکنسیلیشن کے حامی ہیں۔ تو اسی طرح دوسری طرف پیپلز پارٹی سے خورشید شاہ صاحب کو گرفتار کیا ہوا ہے، وہ بھی ریکنسیلیشن کے حامی ہیں، گرینڈ ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو زیادہ خطرناک اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ یہ مزاحمت کے حامی نہیں ہیں، یہ لڑائی کے حامی نہیں ہیں، یہ کہتے ہیں مفاہمت کرو، گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کرو۔ تو جو بندہ اس وقت پاکستان کے اداروں کے ساتھ مل جل کے چلنے کا حامی ہے، مفاہمت کی بات کرے گا، وہ عمران خان صاحب کے لیے زیادہ خطرناک ہے۔ تو اس لیے ان کو باہر نہیں جانے دیا کہ کہیں شہباز شریف صاحب باہر جائیں، نواز شریف صاحب کو ملیں اور وہاں سے کوئی ان سے نئی کمٹمنٹ لے کے نہ واپس آ جائیں، کوئی ان کو کسی چیز پہ منا نہ لیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی لیے اب حکومت نے ڈیسپریشن میں حدیبیہ پیپر مل کا کیس کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اب دیکھیں، وہ کیس جو ہے اس کا ہائی کورٹ سے بھی فیصلہ ہو چکا ہے، اس کا سپریم کورٹ سے بھی فیصلہ ہو چکا ہے۔ پھر سپریم کورٹ نے نہ صرف اس کو ڈسمس کر دیا بلکہ اس میں جو ریویو پٹیشن تھی وہ بھی 2018 اکتوبر میں وہ بھی ڈسمس ہو چکی ہے۔ تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ حکومت کیسے یہ دوبارہ سارے کیس کھولے گی، لیکن ایک بات طے ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ حکومت ان کو اپنے لیے زیادہ خطرناک سمجھتی ہے۔ اس ٹگ آف وار میں آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف جو حکومت نے چیلنج بھی کرنے کا اعلان کر دیا ہے کہ یہ پہلے ورکنگ ڈے پر ان کے باہر جانے کا فیصلہ چیلنج کریں گے، شہباز شریف آپ کو لگتا ہے کہ باہر جا پائیں گے اور واپس آنے کی جو ریکنسیلیشن کی بات کر رہے ہیں اور ساتھ لانے کی بات کر رہے ہیں، کچھ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کیا کچھ ہو سکتا تھا جو وہ بیگ میں اپنے ساتھ واپس لے کے آتے جس سے حکومت ممکنہ طور پر ذرا خوف زدہ ہو گئی؟ دیکھیں، ایک تو وہ شہباز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ PDM جو ہے اس کی جو پارٹیاں ناراض ہو کے چلی گئی ہیں ان کو واپس لایا جائے۔ تو ایک تو وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ جاتے نواز شریف صاحب سے بات کرتے، ان سے وہ مینڈیٹ لے کے آتے کہ جی آپ مجھے اجازت دیں کہ میں عید کے بعد جو PDM کی جو پارٹیاں ہیں، پیپلز پارٹی اور ANP، تو میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مل کے ان کو واپس لے کے آؤں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کرنا چاہ رہے ہیں اس میں وہ چاہتے ہیں کہ درمیانی راستہ، کیونکہ دیکھیں نا، اگر پیپلز پارٹی اور ANP واپس آئے گی تو پھر ان کو ساتھ لے کے اگر چلنا ہے تو کچھ آپ ان کی مانیں گے نا، کچھ اپنی منوائیں گے، کچھ ان کی مانیں گے۔ تو ان کا جو بیانیہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ پارلیمنٹ کے اندر رہ کے آپ لڑائی جو ہے اس پہ بھی فوکس کریں، ٹھیک ہے، سڑکوں پہ بھی لڑائی کریں لیکن پارلیمنٹ کے اندر رہ کے بھی لڑائی کریں۔ تو پارلیمنٹ کے اندر رہ کے کیسے لڑائی ہوگی؟ تحریک عدم اعتماد۔ تو وہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بھی شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو کنونس کریں، پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی۔ لیکن یہ بات کلیئر ہے کہ ایسی کسی بھی صورت میں کسی بھی موو جب بھی وہ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں شہباز شریف صاحب وزارت عظمیٰ کے امیدوار قطعاً نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے اپوزیشن کی سیاست کرنی ہے تو وہ سڑکوں پہ بھی ہوگی اور پارلیمنٹ کے اندر بھی ہوگی، اور پارلیمنٹ کے اندر جب ہوگی تو پھر جو پیپلز پارٹی اور ANP چاہتی ہے کہ مرکز میں اور پنجاب میں تحریک عدم اعتماد لائی جائے، تو اس سلسلے میں بھی شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ لندن جا کے تو نواز شریف صاحب سے، اسحاق ڈار صاحب سے اور بھی وہاں بہت سے لوگ ہیں ان سے بات چیت کرنا چاہ رہے تھے۔ اور
تو یہ حکومت کو اس چیز کا اندازہ تھا اور شاید اس لیے حکومت نے ان کو باہر نہیں جانے دیا. لیکن اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا. شہباز شریف صاحب کا میڈیکل چیک اپ پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے, اور جو انہوں نے وہاں پہ لندن جا کے کرنا تھا وہ پاکستان میں رہ کے بھی کر سکتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک طرح سے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے اندر رہیں گے تو حکومت کے لیے زیادہ خطرناک ہوگا. اچھا, یہ بھی خبریں تھیں کہ وزیر اعظم کے رفقا نے انہیں کہا ہے کہ اب ذرا کنفرنٹیشن کم کریں اپوزیشن کے ساتھ اور اپنی پرفارمنس پہ توجہ دیں. اب جس طرح شہزاد اکبر صاحب اور فواد چودھری صاحب آ کے باتیں کر رہے تھے, ایسا لگتا ہے کنفرنٹیشن کم ہونے والی نہیں ہے آنے والے چند دنوں میں, ہفتوں میں. بالکل بھی کنفرنٹریشن کم نہیں ہوگی. اور دیکھیے, آج سے ٹھیک 20-25 دن کے بعد, یعنی کہ جون کے فرسٹ ویک میں بجٹ پیش ہونا ہے پاکستان کی قومی اسمبلی میں, اور بجٹ کا پورا سیشن جو ہے وہ چلے گا. اور دوسری طرف آپ یہ دیکھ لیں کہ جہانگیر ترین صاحب کا جو گروپ ہے اس نے بھی حکومت کو چیلنج کیا ہوا ہے. اور اگر شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کی ایفرٹ سے قومی اسمبلی کے اندر پی ڈی ایم کی جماعتیں دوبارہ اکٹھی ہو جاتی ہیں تو آپ دیکھیں کتنا ٹف ٹائم دیں گے. اسی لیے میری انفارمیشن یہ ہے کہ حکومت بھی جو ہے وہ بہت سخت موقف اختیار کرنے والی اپوزیشن کے ساتھ, اور اپوزیشن کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ اس سے زیادہ سخت ہوگا. دونوں طرف سے تیاریاں کی جا رہی ہیں, عید کا انتظار کیا جا رہا ہے. جیسے ہی عید ختم ہوگی اور بجٹ کا اجلاس شروع ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں وہ ہاہاکار مچے گی, وہ یہاں پر ایک دوسرے پہ الزامات لگائے جائیں گے, اور وہ گرما گرمی ہوگی کہ جو جون جولائی کی گرمی اور ہوس ہے آپ اس کو بھول جائیں گے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.